جب زندگی شروع ہوگی۔ معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عبداللہ لمحہ بھر بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد موبائل نمبرز کا تبادلہ ہوا اور سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ عبداللہ کے لیے نائمہ ایک ماما تھی۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ نائمہ نہیں ہے جسے وہ خوابوں اور خیالوں میں ایک نئی دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ ایک ماڈرن اور مذہب بیزار لڑکی تھی جسے قرآن کی حقانیت اور خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں تھا۔ عبداللہ کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسماعیل صاحب اور نائمہ کی والدہ آمنہ عبداللہ کو پسند کرتے، جبکہ نائمہ نہ صرف پسند نہیں کرتی تھی بلکہ نفرت بھی کرتی تھی۔ اسے عبداللہ کا گھر آنا سخت ناپسند تھا۔ اپنی سہیلی فاریہ کے ذریعے اس نے عبداللہ کو گھر آنے سے منع بھی کر دیا تھا۔ عبداللہ دل و جان سے اس پر فرفتہ اور اسی کے خیال میں کھویا اور اسے پانے کی حسرت لیے پھرتا تھا۔ عبداللہ کو پیغام ملا تو اس نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اسماعیل صاحب اور آمنہ عبداللہ اور نائمہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر نائمہ کے خواب و خیال بڑے اونچے تھے۔ اس کی خواہش کے مطابق ایک بڑے گھر میں اس کی منگنی ہو گئی۔ منگیتر امریکہ میں بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ نائمہ منگنی کے بعد اڑتی پھرتی تھی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، نیاگرا فال کی سیر اور دنیا کی سیاحت، اس کے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، تیاریاں ہونے لگیں۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق جہیز بنایا گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں 500 براتیوں کی بکنگ کرائی گئی۔ جمع پونجی سب شادی کی تیاریوں پر لگ گئی۔ گھر بھی گروی رکھنا پڑا۔ شادی میں 3 دن تھے کہ رشتہ کرانے والوں نے کہا، لڑکے والوں میں رواج ہے کہ جہیز میں بڑی گاڑی دی جاتی ہے۔ یہ پیغام اسماعیل صاحب اور آمنہ پر بجلی بند کر گرا۔ ان کے پاس اب ایسے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں سے قرض ممکن تھا وہ لے چکے تھے۔ اسماعیل صاحب بہرحال اس رشتے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ انہوں نے نیا مطالبہ نائمہ کے گوش میں گزار کرنا چاہا مگر تذبذب میں تھے۔ اسی دوران نائمہ کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اپنے دادا کی بیماری کے دوران ہسپتال گئی تو ایک خاتون کو بلکتے دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شدید بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نائمہ نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کر لیا۔ خاتون کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر گئی اور اپنا لاکر فروخت کر کے پیسے اس خاتون کے حوالے کر دیے۔ لاکر مطلب اپنی سونے کی چین اس عورت کے لیے فروخت کر دی۔ ہفتے 10 دن بعد نائمہ نے خواب میں دیکھا کہ دوسرے دن بچہ فوت ہو گیا تھا۔ ایک روز نائمہ کی عبداللہ سے لمبی چوڑی بحث ہوئی، جس میں عبداللہ حاوی رہا اور امید اظہار کیا کہ نائمہ کی اب سوچ بدل سکتی ہے۔ اس پر نائمہ نے متکبرانہ انداز میں گویا ہوئی، فکر نہ کرو، میں بدل نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے خیالات اور سوچ کو نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی دنیا کی خود مالک ہوں، میں اپنی خدا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والی نائمہ کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد اس کا واسطہ حقیقی خدا رب ذوالجلال کے کمال و جلال سے پیش آنے والا ہے۔ شفاف نیلگو آسمان کے نیچے وادی میں دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ ہر جگہ مختلف رنگوں کے حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہر رنگ ایسا تھا کہ نگاہوں کو اپنی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت متوجہ ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ ہوا کے مدھم جھونکوں کے ساتھ ہولے ہولے یہ پھول لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ فطرت نے رنگوں کی تار پر کوئی سر چھیڑ دیا ہے، جس پر یہ پھول اور کونپلیں بخودی کے عالم میں محو رقص ہیں۔
یہ وادی چاروں طرف سے بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ کچھ پہاڑ اونچے اور شاداب درختوں سے لدے ہوئے تھے، کچھ ہری گھاس کا مخملی لباس پہنے ہوئے تھے۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں جب ان برف پوش چوٹیوں سے ٹکراتی تو سنہری کرنوں کا عکس فضا میں بکھر جاتا۔ برف اتنی پاک و شفاف تھی کہ سفید رنگ ہر رنگ کا بادشاہ بن کر چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں یہ سفیدی سورج کی شعاؤں سے منور ہو کر چاندی کا روپ ڈھال چکی تھی۔ دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ فضائے بلند میں آسمانی، سبز، سفید اور سنہری رنگوں کا تال میل زیادہ حسین تھا یا زمین پر اس وادی کے رنگ زیادہ جاذب نظر تھے، جو پھولوں کے ایک گلدستے کی شکل میں سرسبزہ پہاڑوں کا دل بنی ہوئی تھی۔ اس وادی میں ایک اور وجود بھی تھا، حسن فطرت کا شاہکار یہ نسوانی وجود نائمہ کا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور ریشمی بال جو عام حالات میں گھٹنوں سے بھی نیچے جا پہنچتے تھے، اس وقت فضا میں دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں دمکتے ہوئے سنہری چہرے سے چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ نائمہ کی بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، سراہی دار گردن بار بار ان بہکتے ہوئے بالوں کا نشانہ بن رہی تھیں۔ انہیں شے دینے والے نرم و لطیف ہوا کے جھونکے تھے۔ یہ جھونکے نائمہ کو بھی دلکش پھول سمجھ کر اس کے مرمری وجود سے ٹکراتے اور اپنے آپ کو معطر کر لیتے۔ کہیں دور کسی درخت کی آغوش میں چھپی کوئی کوئل فطرت کا ایک اور ساز گنگنا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اڑتی کوک ماحول میں ایسی موسیقی بکھیر رہی تھی جو روح انسانی کی ہر تار کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وادی کے بیچ میں پھولوں کے درمیان خود کو ایک تتلی کی طرح محسوس کرتی نائمہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ حسن فطرت کی کون سی ادا زیادہ دل فریب ہے۔ اس کی نظر کبھی رنگ برنگی پھولوں کے کلین پر بہکتی چلی جاتی تو کبھی بلند قامت پہاڑوں کا سبزہ اور سنہری برف اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین جگہ دیکھی تھی نہ اس کے وجود نے ایسا سرور کا کبھی ذائقہ چکھا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک اس کی نگاہ روشنی کے ایک مرغولے کی طرف پڑی جو آسمان کی بلندی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اس مرغولے کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ اس کی سمت بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس نے ایک چمکدار ہولے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بظاہر وہ انسانی ہولا تھا مگر وہ کوئی انسان نہ تھا۔ نائمہ کو اس سے کوئی خوف اور اندیشہ محسوس نہ ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس خواہش کی تسکین کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہولا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور زمین سے چند فٹ اوپر معلق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے آواز آئی، تو تم وہ نائمہ ہو جسے یہ عزت دی گئی ہے۔ اس آواز میں عجیب سی تاثیر تھی۔ یہ آواز نائمہ کے کانوں سے گزر کر دل و دماغ تک پہنچ گئی۔ اس پر آواز اور اس ہولے کا رعب چھا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جی میں نائمہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہ کس عزت کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر وہی پرتاثیر آواز آئی، مجھے چھوڑو، صرف یہ جان لو کہ اپنے محبوب چیز ایک غریب کو دینے کی ادا تمہارے مالک کو پسند آئی، جس کے بعد اس نے تمہیں اپنے قرب کی عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائمہ کچھ نہ سمجھ سکی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس خوف اور رعب کا ایسا عالم طاری تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے ہولے کی آواز سنتی رہی، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے تم اس عزت کی مستحق نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بہت باعزت اور بہت باحیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم ان کا قرب حاصل کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بالکل برہنہ ہو؟
یعنی تم ایسے ہو جیسے تم بالکل برہنہ ہو، بے لباس ہو۔ اس جملے کے ساتھ پہلی دفعہ نائمہ کی نظر خود اپنے وجود کی طرف لوٹی، اور یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کھلے میدان میں بالکل برہنہ کھڑی ہوئی تھی، اور اب ہولے کے سامنے بھی وہ اسی حال میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس پر شدید احساس سے ذلت طاری تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور ہولے کی طرف دیکھ کر بولی، میرے کپڑے کہاں گئے؟ مگر ہولا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو ہر طرف اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بلبلا اٹھی۔ ذلت اور رسوائی کی اس حد کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنسنے والے لوگ اب اس کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو کر کسی پناہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے میں اس کی نظر کہکے لگاتے ہوئے ہجوم میں موجود ایک خاموش اور اداس شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی، اور اسے دیکھ کر چلائی اور بولی، یہ میں نے خود نہیں کیا، میں نے یہ خود نہیں کیا۔ نائمہ بیٹا اٹھو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے نائمہ کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اپنے کپڑوں کو چھوا۔ اسے یہ دیکھ کر ایک گونا اطمینان ہوا کہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ آمنہ موجود تھیں۔ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ نائمہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن سے یہی خواب دیکھ رہی تھی، مگر ہر دفعہ یہ خواب بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ خواب ایک حسین وادی کے مناظر تک محدود رہتا جس میں وہ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ یہ ہولے والا منظر اور بے لباسی والی بات آج پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی۔ ایک تیسری بات جو اسی لمحے سے یاد آئی تھی، وہ اس کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ ذلت کے اس تماشے میں وہ شخص جو آخر میں اداس اور خاموش کھڑا تھا، اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، وہ عبداللہ تھا۔ اگلے دن نائمہ سپہر کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی خیالوں میں گم تھی۔ وہ فلسفے کے علاوہ نفسیات کی بھی طالب علم تھی۔ عام طلباء کے برعکس اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس مطالعے کی روشنی میں وہ اپنے خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ نائمہ اسے بھول جاتی۔ ذلت اور رسوائی کا وہ احساس جو اسے خواب میں ہوا تھا ابھی تک اس پر طاری تھا۔ ایک دفعہ پھر نائمہ اسی میدان میں کھڑی تھی، بغیر کسی خوف اور پریشانی کے وہ ہر جگہ اٹھتی پھر رہی تھی۔ یہ حسین منظر اس کی طبیعت میں اتنا سرور اور نشاط بھر رہے تھے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور ہمیشہ وہ یوں ہی اڑتی رہے۔ اچانک اس کے اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک دفعہ پھر وہی ہولا اس کے سامنے تھا۔ اس دفعہ نائمہ کے دل میں اسے دیکھ کر کوئی خوف نہیں آیا، بلکہ ایک تجسس تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں اس سوال کا جواب جلد مل جائے گا۔ یہ بتاؤ، کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ مگر مجھے تو سچائی معلوم ہے۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم دھوکے میں جی رہی ہو۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ لوگوں کو کس چیز سے بچانا چاہیے۔ میں سمجھی تھی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ I repeat، نائمہ نے کہا، میں سمجھی نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کائنات کے مالک کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تو ایک ہی کو بچا سکی، ہو سکے تو باقی لوگوں کو تو بچا لے۔ ہاں کہا تھا، تو پھر سن لو، جس بچے کو تم نے بچانا چاہا تھا، اسے 2 دن بعد موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔
اگر بچانا ہے تو لوگوں کو اس بات سے بچاؤ کہ وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ وہ بے لباس ہوں، کیونکہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کا لباس بن جائے گی۔ یہ سنتے ہی نائمہ کی نظر اپنی طرف لوٹی اور وہ یہ دیکھ کر وہ لرز اٹھی کہ ایک دفعہ پھر وہ بے لباس ہے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئی ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے نہ نیند آ رہی تھی، نہ یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ایسے بے تکے خواب کیوں دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر وہ اسی ادھیڑ پن میں مصروف لیٹی رہی۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی، واش روم جا کر وضو کیا اور نہ جانے کتنے عرصے بعد فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں پہلے خواب کے بعد پیش آنے والے واقعات گھومنے لگے۔ لباس تقویٰ کا جو مطلب عبداللہ بتا رہا تھا، اس نے اسے اپنی بے لباسی کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جو دلائل عبداللہ نے دیے تھے اور جنہیں اس نے صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ دشمن جاں عبداللہ کہہ رہا تھا، اب اس کی بنائی ہوئی فصیلوں کو توڑ کر اس کے دل و دماغ کی سلطنت میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ عبداللہ کی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں بتا سکتے ہیں جو ابھی پیش ہی نہیں ہیں۔ جیسا وہ کہتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اتنے اعتماد سے مستقبل کی خبریں اور ماضی کے واقعات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کوئی فلسفیانہ نکتہ نہیں اٹھایا تھا، صرف حقائق ہی تو بتائے تھے، وہ حقائق جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا وہ 2 دن بعد مر گیا تھا۔ یہ بات اسے کسی طور معلوم نہیں تھی، مگر خواب میں وقت کے بالکل درست تعین کے ساتھ اسے یہ بات معلوم ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ کے سارے گھروندے ٹوٹ چکے تھے، مذہب کا دامن پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، فلسفے اور نفسیات کی مشکل کشائی آج مشکوک ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اس سے خدا کے وجود کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرتا تو وہ شاید کبھی اتنی جلدی نائمہ میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتا تھا جو اب آ رہی تھی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ نائمہ کی ذہنی ساخت اور نفسیاتی شخصیت پر حملہ باہر سے نہیں اندر سے ہوا تھا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس نے نائمہ کے ہر دفاعی مورچے کو مسمار کر دیا تھا۔ اس کی پرانی شخصیت ایک دھماکے کے ساتھ فنا ہو چکی تھی۔ وہ جس تجربے سے حال ہی میں گزری تھی وہ بظاہر ایک خواب تھا۔ وہ چاہتی تو بآسانی اس خواب کو نظر انداز کر دیتی، مگر وہ بے حس نہیں تھی کہ ذہن کی گڑھوں اور الجھنوں کو فراموش کر کے جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وہ سوچتی تھی، سوال اٹھاتی تھی اور جواب تلاش کیا کرتی تھی، مگر اب صرف سوالات رہ گئے تھے، جواب کہیں نہیں تھے، نہ انہیں جاننے کا کوئی ذریعہ بچا تھا۔ اس نے دوبارہ خواب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ خواب اسے اول تا آخر پورا یاد تھا۔ وہ اس کے ایک ایک جز کو دہرانے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا خواب ایک خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کیا گیا ایک مکالمہ تھا۔ اسے دیا گیا ایک واضح پیغام تھا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ اس حولے نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ کیا وہ سچائی جاننا چاہتی ہے۔ اس لمحے میں نائمہ کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال کوندا، اگر یہ سب خدا کی طرف سے ہے تو اب اس مکالمے میں اگلی بات میں کروں گی۔ اگر کوئی خدا ہے تو مجھے جواب ضرور ملے گا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہاں میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی سجدے میں گئی اس کا دل بھر آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پروردگار میں تجھے نہیں مانتی تھی،
اس لیے کہ میرے بہت سے سوالوں کا جواب کہیں نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ یہاں عدل اور انصاف کیوں نہیں؟ اگر یہاں اندھے مادے کی حکومت نہیں اور تیرا حکم چلتا ہے تو پھر اتنی ناانصافیاں کیوں؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بلا سبب اتنی نعمتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ تو ہے تو سچائی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں تو نے فلسفوں کو اور مذہبی لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہیں کھڑے ہو کر تیرے نام پر کہہ دیں؟ تو خود کہاں ہے؟ تیری سچی رہنمائی کہاں ہے؟ پروردگار، میں اپنے دل سے ہر تعصب اور ہر نفرت ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ مجھے ان کی رسالت کا یقین اس شخص نے دلایا ہے جس سے مجھے نفرت ہے، مگر وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اس کی نفرت کے باوجود یہ اقرار کرتی ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر ابھی پورا سچ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میں اس خدا پر کیسے اعتماد کر لوں جو ظالم پر خاموش رہتا ہے، اسے کوئی سزا نہیں دیتا، جو ظلم دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے؟ میں اس خدا سے کیسے محبت کر لوں جو محرومیوں کو جنم دیتا ہے؟ میں اس خدا پر کیسے یقین کروں جو سچ کھول کر نہیں بتاتا؟ نائمہ بہت دیر تک روتی رہی اور سجدے میں مسلسل یہ دعا کرتی رہی۔ خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں، تاہم نائمہ نے ہسپتال جا کر معلوم کیا تو واقعی وہ بچہ دوسرے دن فوت ہو گیا تھا۔ خوابوں نے نائمہ کی زندگی بدل دی تھی۔ اب وہ امریکی رشتے سے انکار کر کے عبداللہ کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی، مگر رشتے سے انکار کیسے کیا جائے؟ اسی مخمصے میں وہ اپنے نانا کے کمرے میں گئی جہاں اس کی امی موجود تھیں۔ اس کے نانا نائمہ کے سامنے سسرال کی گاڑی کا مطالبہ رکھا تو نائمہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دو ٹوک الفاظ میں اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کی امی اور نانا نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اچھا رشتہ ہے، جواب نہیں دیتے، مگر نائمہ اب مان کر نہ دے رہی تھی۔ کار کے مطالبے کو اخلاقیات سے گری حرکت اور بلیک میلنگ قرار دیا۔ نانا نے کہا کہ بیٹا، رشتہ ٹوٹنے سے ہماری بدنامی ہوگی، آپ سے شادی کون کرے گا؟ نائمہ نے بلا جھجک کہہ دیا، عبداللہ۔ اس کے بعد اسماعیل صاحب نے عبداللہ کو فون کر کے گھر بلایا، اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ اس نے ایک شرط پر شادی کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ شرط یہ رکھی کہ وہ گروی رکھا گھر اور شادی کے لیے جو قرض لیا گیا ہے اس سے پس انداز کی گئی رقم سے ادائیگی کرے گا، یعنی وہ اپنے خود کمائی سے ان سب کی ادائیگی کرے گا۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اسماعیل صاحب نے شرط قبول کر لی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مکان عبداللہ کے نام کریں گے۔ عبداللہ نے یہ شرط اس تجویز کے ساتھ منظور کر لی کہ وہ یہ مکان نائمہ کو حق مہر میں دے دیں گے۔ دونوں کی بڑی سادگی سے شادی ہو گئی۔ عبداللہ نے چہرہ نمائی کے لیے جو گفٹ دیا، نائمہ اسے دیکھ کر بھوچکا رہ گئی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو اس کی امی نے اسے خرید کر دیا تھا، جو نائمہ نے بیچ کر ایک بے کس ماں کے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ عبداللہ نے بتایا کہ وہ جیولری کی دکان پر گیا، اس لاکٹ پر آپ کا نام لکھا تھا۔ میرے خیال میں اس سے عمدہ کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں کے مذہبی خیالات یکساں تھے۔ حولے نے نائمہ کو بڑے بڑے انبیاء کے ادوار دکھا دیے تھے۔ دونوں راسخ العقیدہ مسلم تھے۔ اس کے بعد دونوں مسلمانوں کو نجات کی راہ دکھانے پر کاربند ہو گئے اور یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے ملنا قطعی مشکل نہیں، ہمارے پاس تو ان کا ایڈریس اور فون نمبر بھی ہے۔ ایڈریس اور فون نمبر ہم اپنی اگلی کتاب موت کے سائے میں دیں گے۔ خدا حافظ۔ اس طرح کی مزید کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔